بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے، لائک بھی کریں، اور اسی طرح جو بیل آئیکن ہے کا بٹن ہوتا ہے اس کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں۔ جرمنی بھی ایٹم بم بنانے جا رہا، یہ ہے وہ موضوع جس کے بارے میں اس پروگرام میں مختصراً بات کی جائے گی۔ یہ جو جرمنی کی اس وقت حکومت ہے، اس کے بعض اہم عہدیداروں میں جو جرمنی کی سیکیورٹی پہ یہ جو امریکہ پہ انحصار کرتے ہیں اس کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ بہت زور شور سے جڑ پکڑ رہے ہیں، اور بڑے اہم عہدیدار ہیں جو جرمن حکومت کے، وہ اس انتظام پر اب جو ہے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ جو اس وقت تک کی پروگرس ہے امریکہ میں صدارتی الیکشن کی، تو اس میں بہت ممکن ہے اور یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت تک جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کی پاپولیرٹی خاصی ہے، اور یہاں پہ اب یہ بھی احساس اجاگر ہو رہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ صدر بن جائے۔ اور جس طریقے سے انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک بیان دیا ہے کہ اگر ناٹو ممالک وہ اپنے حصے کا خرچہ ادا نہیں کیا کریں گے تو پھر امریکہ نے یہ جو ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لی ہوئی ہے وہ اس کو پورا نہیں کرے گا۔ تو ایک تو یہ جو پورا انحصار ہے اس پہ امریکہ پہ اپنی سیکیورٹی کے لیے، اور اسی طرح یہ جو دوسرا اب بیان ٹرمپ صاحب نے دے دیا جن کا چانس بن رہا ہے دوبارہ صدر بننے کا، تو یہ دو وہ امور ہیں جنہوں نے بہرحال جرمن حکومت کے بعض سینئر عہدیداروں میں اب تھوڑی سی سراسیمگی پھیلا دی ہے، اور وہ بڑی سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ جرمنی کو جو ہے وہ اب اپنی ایٹمی قوت جو ہے اس کو حاصل کر لینا چاہیے، اور جرمنی کو بھی اپنے پاس ایٹم بم بنا لینے چاہیے۔ اس وقت تک جو یورپ کی صورتحال ہے اس میں دو ممالک ہیں، برطانیہ اور فرانس، جو کہ ایٹمی قوت ہیں، اور انہوں نے بہرحال یہ آفر دی تھی جرمنی کو کہ جب ہمارے پاس ایک ایٹمی ڈیٹرنس موجود ہے تو کیوں نہ ہم آپ کو ضمانت دے دیں کہ اگر کوئی کسی قسم کا خطرہ ہو تو ہم آپ کی سیکیورٹی کی ضمانت دیتے ہیں۔ لیکن اس آئیڈیا کو جو اس وقت کے جرمن چانسلر شولز صاحب ہیں انہوں نے اسٹریٹ اوے جو ہے وہ رد کر دیا تھا کہ نہیں، ہم کسی دوسرے کی ضمانت پر اپنی سیکیورٹی کا جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کی آفر کا شکریہ، لیکن ہم اس پہ نہیں ڈیپینڈ کریں گے۔ اسی طرح یہ بھی بات بہرحال پریس میں آتی رہتی ہے اور یہ درست بھی ہے کہ جرمنی کی سرزمین پر اس وقت ایٹم بم موجود تو ہیں لیکن وہ امریکہ کے ایٹم بم ہیں، اور امریکہ نے جرمنی کو ان ایٹم بمز کے استعمال کے لیے کسی قسم کا کوئی حق یا سسٹم نہیں دیا ہوا، اور پوری طرح ان ایٹم بمز کا جتنا انتظام ہے چلانے کا، سٹوریج کا، یا دوسری جو بھی لوازمات ان کی حفاظت کے لیے درکار ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ امریکہ کے کنٹرول میں، اور جرمنی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب یہ جو جرمنی کی حکومت میں اور اسی طرح جو حزب اختلاف کے جو اہم ترین لیڈر ہیں جنہوں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا ہے کہ ہمیں فوری طور پہ اپنی ایٹمی قوت جو ہے اس کو حاصل کر لینا چاہیے، اس میں اس وقت کے جو عہدیداران ہیں ان میں جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں کرسٹیان لنڈر، اور اسی طرح سی ڈی یو میں جو حزب اختلاف کے لیڈر ہیں اس وقت جرمن پارلیمنٹ میں فریڈرش میرز، اور جو موجودہ چانسلر شولز صاحب ہیں ان کی ایک سینئر ساتھی ہیں کترینا بالے، تو انہوں نے واضح طور پہ یہ بیان دیا اور یہ کوشش کر رہے ہیں اب پوری طرح کے کسی طریقے سے یہ آئیڈیا جو ہے یہ اپروو ہو جائے، اور فوری طور پہ جو جرمنی ہے وہ ایک طرح کی اپنی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ایٹمی قوت کی پوزیشن جو ہے وہ حاصل کر لے۔ اسی طرح جرمنی میں ایک سیکیورٹی کے ماہر ہیں، بہت مشہور ہیں، ان کا نام ہے میکسی میلان ٹرہالے، تو انہوں نے بھی فوری طور پہ اس طرف توجہ دلائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے یورپ بر اعظم میں روس کے جو جارحانہ انداز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ جرمنی جو ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے نہ تو امریکہ کی طرف دیکھے نہ برطانیہ یا فرانس کی طرف دیکھے، اس کو لازمی اپنے بارے میں اب خود سوچنا چاہیے۔ اور اس نے یہ کہا ہے کہ
اگر جرمنی سمجھتا ہے کہ وہ تو بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ آپ بے شک 15 ڈویژن آرمڈ ڈویژنس جس میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ ٹینک اس میں بہت زیادہ شامل ہوتے ہیں، تو اس سیکیورٹی ایکسپرٹ کے مطابق وہ کہتا ہے بے شک آپ 15 ڈویژن بھی بنا لیں، لیکن آپ کا ڈیٹرنس وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو ایک ایٹمی قوت کا ڈیٹرنس ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکھ کے ساتھ آئندہ آپ اس بر اعظم میں رہیں، اپنی پوزیشن جو آپ کو ملی ہوئی ہے اس کو اگر آپ قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو فوری طور پہ جو ہے وہ ایٹم بم بنا لینا چاہیے اور آپ کو ایٹمی قوت بن جانا چاہیے۔ بلکہ اس نے تو ایک مزید مشورہ بھی دیا کہ چونکہ اس میں کچھ وقت لگتا ہے ایٹمی قوت بننے میں، تو اس نے کہا ہے کہ آپ فوری طور پہ نا چند ایٹم بم خرید لیں اور جہاں جرمنی میں رکھ لیں، لیکن وہ خرید ایسی ہو کہ ان پہ مکمل آپ کا کنٹرول ہو، یہ نہ ہو کہ جیسے امریکہ نے دیے ہوئے اور اس میں آپ کا عمل دخلی کوئی نہیں، اپنے آپ چند ایٹم بم خریدیں، ان کو یہاں پہ آپ انسٹال کریں اور ان کا مکمل کنٹرول بھی جرمن حکومت کے پاس ہونا چاہیے۔ تو ناظرین آخر میں اب یہی کہنا ہے کہ ابھی یہ مسئلہ چل ہی رہا تھا، کیونکہ روزانہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ جی ایران جو ہے بس وہ نزدیک ہے ایٹمی قوت بننے کے، تو ابھی دنیا والے اس مسئلے کی طرف ہی ان کا دھیان تھا کہ آج یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ اب جرمنی بھی اس میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اور ایٹمی قوت بننا چاہتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ جو خطرناک ہتھیار ہیں ان میں کچھ کمی کی جاتی، یہ اس وقت دنیا کا رجحان اسی طرف ہو رہا ہے کہ جتنے زیادہ ممالک ایٹمی قوت بن سکیں، یہ ایک مزید جو انسانیت کی جو تباہی ہے اس کی طرف ہی ایک قدم ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب یہ جرمنی اس میدان میں کتنی جلدی کامیابی حاصل کرتا ہے اور اس وقت تک کس ملک سے وہ ایٹم بم خریدتا ہے اور ان ایٹم بموں کو اپنے پاس رکھتا ہے، تو اس کے لیے بہرحال ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔